بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کروڑ حضرت السلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ شاہ جن کو دیکھنے والے تمام دوست احباب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک دفعہ حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور عرض کی کہ میرے گھر میں برکت نہیں ہے، خوشحالی نہیں ہے، میرے گھر میں محبت نہیں رہی، پیار نہیں رہا، سکون کا جنازہ نکل گیا ہے، آخر کیا وجہ ہے؟ حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، عورت کی 4 عادات ایسی ہیں جو گھر کو بربادی کی طرف لے جاتی ہیں، ویرانی کی طرف لے جاتی ہیں۔ اس شخص نے کہا، حضرت وہ 4 عادات کون کون سی ہیں؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، عورت کی پہلی عادت جو گھر کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتی ہے وہ ہے بات کو بڑھا چڑھا کے کرنا۔ چھوٹی سی بات کو، معمولی سی بات کو بڑھا چڑھا کر پیش کرنے والی عورت، غیبت کرنا، چغلی کرنا، چھوٹی اور معمولی بات کو اپنے خاوند کے آگے بڑھا چڑھا کر پیش کرنا۔ فرمایا، ایسی عورت جس گھر میں بھی چلی جائے وہاں بے سکونی اور بے برکتی ہی آئے گی۔ ایک گھر میں 4 بھائی رہتے تھے، ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، پیار کرتے تھے، ایک دوسرے کے دکھوں کو اپنا دکھ سمجھتے تھے، ایک دوسرے کے درد کو اپنا درد سمجھتے تھے۔ بات کو بڑھا چڑھا کر پیش کرنے والی عورت، چغلی اور غیبت کرنے والی عورت جب سے اس گھر میں داخل ہوئی، بھائیوں میں پیار ختم ہو گیا، بھائی بھائی کا دشمن بن گیا، بھائیوں کو آپس میں لڑانا اور بھائیوں کو آپس میں جدا کر دینا۔ اے ہوا کی بیٹی، تجھے یہ زیب نہیں دیتا، اگر تو بھی ایسے کام کرنے لگے تو پھر میں اسلام کی مقدس شہزادی کس کو کہہ کے پکاروں؟ کسی بیٹی یا بھائی کا پردہ فاش نہ کر اس سے پہلے کہ تیرا پردہ فاش ہو جائے۔ کسی کی بیٹی پر تہمت نہ لگا اس سے پہلے کہ تجھ پر تہمت لگ جائے۔ کیا شوہر کے آگے دوسری عورتوں کی غیبت کرنا تجھے زیب دیتا ہے؟ ہمارے معاشرے میں، خاص کر ہم مسلمانوں میں، یہ بیماری بہت زیادہ عام ہو چکی ہے کہ آج کا انسان دوسروں کے عیب ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے۔ آج کی ماں، بہن، بیٹی دوسری عورتوں کے عیب تلاش کرنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن اپنے گریبان میں جھانک کر نہیں دیکھتی کہ میرے اندر بھی کوئی عیب ہیں۔ ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنا نہیں آتا۔ کاش کہ ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنا نصیب ہو جاتا تو یہ سارے مسئلے حل ہو جاتے۔ دوسری عادت فضول خرچ کرنے والی عورت۔ امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شخص سے فرمانے لگے، فضول خرچ عورت جس گھر میں بھی چلی جائے وہ گھر بہت جلد غریب ہو جاتا ہے، بہت جلد اس گھر میں فاقے آ جاتے ہیں۔ فضول خرچی اللہ کو بھی پسند نہیں اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی پسند نہیں، اسی لیے ہمیں فضول خرچی سے بچنا چاہیے۔ تیسری عادت، آپ نے فرمایا، تیسری عادت جھوٹ بولنے والی عورت۔ جھوٹی اور مکار عورت بھی جس گھر میں جائے گی وہ گھر تباہی کا باعث بن جاتا ہے، وہ گھر جلد برباد ہو جاتا ہے۔ جھوٹ بولنے والی عورت کی سب سے بڑی سزا کہ اس کے سچ پر کوئی اعتماد نہیں کرتا، وہ کتنا ہی سچ بول لے مگر اس کے سچ بولنے پر کوئی یقین نہیں کرتا۔ جھوٹ بولنے والا مرد ہو یا عورت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جھوٹے پر لعنت فرمائی، اس لیے ہمیں جھوٹ سے بچنا چاہیے۔ اس کے علاوہ جھوٹ بہت سی برائیوں اور گناہوں کو جنم دیتا ہے، جس سے گھر میں لڑائی جھگڑا، بے سکونی اور بے برکتی آتی ہے۔ چوتھی عادت، آپ نے فرمایا، عورت کی چوتھی بری عادت وہ یہ کہ سوچنے سے پہلے بات کرنا۔ ابھی سوچتی نہیں ہے کہ میں نے کیا بولنا ہے، پہلے بول دیتی ہے۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، عقل مند عورت کی زبان اس کی عقل کے پیچھے ہوتی ہے، جبکہ بیوقوف عورت کی عقل اس کی زبان کے پیچھے ہوتی ہے۔ عقل مند عورت پہلے سوچتی ہے پھر بولتی ہے، جبکہ بیوقوف عورت سوچتی بعد میں ہے، بولتی پہلے ہے۔ بزرگوں کا کہنا ہے، پہلے تولو پھر بولو، یعنی سوچ سمجھ کر بولو تاکہ بعد میں شرمندگی نہ اٹھانی پڑے۔ میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں اور میرے سننے والے دوست احباب، اگر آپ چاہتے ہو کہ تمہارے گھروں میں برکت رہے تو پھر خدا را ان 4 باتوں پر آج سے ہی عمل کرنا شروع کر دو۔ بات کو بڑھا چڑھا کر پیش نہ کرو، چغلی اور غیبت چھوڑ دو، گھر میں خوشحالی اور سکون آ جائے گا۔ آج سے جھوٹ بولنے سے بھی توبہ کر لو، انشاءاللہ چند دنوں میں آپ کو رزلٹ ملنا شروع ہو جائے گا۔
اگر تم چاہتے ہو تمہارے گھر میں خوشحالی اور امن رہے تو خدارہ فضول خرچی کو ختم کر دو۔ اگر تم چاہتے ہو تمہارے گھر میں برکت رہے، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے گھر میں معیار برقرار رہے، آپس میں ایک دوسرے کے دل میں عزت رہے، تو پھر خدارہ بولنے سے پہلے ایک بار تول لینا، یعنی بولنے سے پہلے سوچ ضرور لینا۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک زبردست حکایت لکھی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک شخص کی بیوی فوت ہو گئی، اس کی ساس اپنی بیٹی کا حق مہر وصول کرنے کے لیے اس کے گھر آ گئی۔ بیوی فوت ہو گئی، بیوی کی ماں نے اپنی بیٹی کا حق مہر وصول کرنے کے لیے اس کے گھر میں ڈیرا ڈال لیا۔ اب یہ شخص ساس کی کڑوی باتیں سنتا، تلخ لہجہ سنتا، ساس کی نازیبا باتیں سنتا تو اور زیادہ پریشان ہوتا۔ اسی دن اس شخص کے دوست اس کا حال پوچھنے کے لیے آئے کہ بیوی فوت ہو گئی ہے، اس کا حال پوچھیں، تعزیت کریں۔ جب دوست اس کے گھر آئے، اس کا حال پوچھا کہ میاں کیا حال ہے؟ وہ بیچارہ ساس سے تنگ تھا، کہنے لگا کوئی حال نہیں۔ بیوی کے جانے کا اتنا غم نہیں تھا، اتنا دکھ نہیں تھا جتنا غم اور دکھ مجھے ساس نے دیا۔ بیوی کی وفات پر میں اتنا پریشان نہیں تھا جتنا پریشان مجھے زندہ ساس نے کر دیا۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں پھول مرجھا گیا مگر کانٹا باقی رہا۔ ایک لمحے کے لیے سوچو، کہیں یہ 4 گندی عادات تم میں تو نہیں پائی جاتی؟ اگر پائی جاتی ہیں تو خدارہ ان کو نکال دو، ورنہ یہ تمہارے گھروں کو برباد کر کے رکھ دیں گی۔ آپس میں محبت نہیں رہے گی، پیار نہیں رہے گا، امن کا پھر جنازہ نکل جائے گا۔ اچھی بات کو آگے بڑھانا صدقہ جاریہ ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، گھنٹی والے بٹن کو دبا کر آل پہ لازمی کلک کر دیں۔ دوبارہ ملیں گے ایک نئی سبق آموز اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔